بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا صحابہ سے مشورہ کرنا اور جہاد کی ترغیب دینا۔ حضرت قاسم بن محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسنہ بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے لوگو، فارس کی طرف جانے کو تم لوگ مشکل اور بھاری کام نہ سمجھو۔ ہم نے فارس کی سرسبز و شاداب زمین پر قبضہ کر لیا ہے، اور عراق کے 2 ٹکڑوں میں سے بہترین ٹکڑا ہم نے ان سے لے لیا ہے، اور ہم نے ان سے آدھا ملک لے لیا ہے، اور ہم نے ان کو خوب نقصان پہنچایا ہے، اور ہمارے آدمی ان پر جری ہو گئے ہیں، اور انشاءاللہ بعد والا علاقہ بھی ہمیں مل جائے گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں کھڑے ہو کر فرمایا، سرزمین حجاز تمہارے رہنے کی اصل جگہ نہیں ہے، وہ تو تمہیں جہاں گھاس ملتا ہے وہاں جا کر تم کچھ دن رہ لیتے ہو، اور حجاز والے اس سرزمین میں اسی طرح ہی گزارا کر سکتے ہیں جو مہاجرین اللہ کے دین کے لیے ایک قدم دوڑ کر آیا کرتے تھے، اور آج اللہ کے وعدہ سے کہاں دور جا پڑے ہیں۔ تم اس سرزمین میں جہاد کے لیے چلو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ وہ تمہیں اس زمین کا وارث بنائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، قرآنی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور اللہ اپنے دین کو ضرور غالب کریں گے، اور اپنے مددگار کو عزت دیں گے، اور اپنے دین والوں کو تمام قوموں کی میراث کا وارث بنائیں گے۔ اللہ کے نیک بندے کہاں ہیں؟ اس دعوت پر سب سے پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے لبیک کہی، پھر سعد بن عبید یا سلیط بن قیس رضی اللہ عنہ نے، یوں ایک ایک کر کے بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ جب یہ تمام حضرات جمع ہو گئے تو حضرت عمر سے کہا گیا کہ مہاجرین اور انصار میں سے کسی پرانے کو ان کا امیر بنا دیں۔ فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم آج میں ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بلندی اس وجہ سے دی تھی کہ تم ہر نیکی میں سبقت کرتے تھے اور دشمن کی طرف تیزی سے چلتے تھے، لہٰذا جب تم بزدل بن گئے ہو اور دشمن سے مقابلہ تمہیں برا لگنے لگا ہے تو اب تم سے زیادہ امیر بننے کا حقدار وہ آدمی ہے جو دشمن کی طرف جانے میں سبقت لے جائے اور جانے کی دعوت کو پہلے قبول کرے، لہٰذا میں ان کا امیر اسی کو بناؤں گا جس نے میری دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہی تھی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ، حضرت سلیط، حضرت سعد کو بلا کر کہا، تم دونوں اگر دعوت پر لبیک کہنے میں ابو عبیدہ سے سبقت لے جاتے تو میں تم دونوں کو امیر بنا دیتا۔ پرانے ہونے کی صفت تو نہیں حاصل ہے ہی، اسی طرح تمہیں عمارت بھی مل جاتی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لشکر کا امیر حضرت ابو عبیدہ کو امیر بنایا، اور ان سے فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہ کی بات ضرور سننا اور ان کو مشورہ میں شریک رکھنا، اور جب تک تحقیق کر کے تسلی نہ کر لو کسی کام کے فیصلہ میں جلد بازی سے کام نہ لینا، کیونکہ یہ جنگ ہے، اس میں وہی آدمی ٹھیک چل سکتا ہے جو سنجیدہ، دھیما اور موقع شناس ہو، اسے معلوم ہو کہ کب دشمن پر حملہ کرنا چاہیے اور کب رک جانا چاہیے۔ اس حدیث کو یوں بیان کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ ان کا امیر ایسے آدمی کو بنائے جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدیمی صحبت حاصل ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا، پرانے صحابہ کو فضیلت اس وجہ سے حاصل تھی کہ وہ دشمن کی طرف تیزی سے جاتے تھے اور منکرین اسلام کے لیے کافی ہو جاتے تھے، لہٰذا اگر اب کوئی اور ان کی یہ خصوصی صفات اختیار کر لے اور ان جیسے کارنامے انجام دینے لگ جائے اور خود پرانے صحابہ رضی اللہ عنہم ڈھیلے اور سست پڑ جائے تو ہلکے ہوں یا بھاری، ہر حال میں نکلنے والے دوسرے لوگ اس عمارت کے صحابہ سے زیادہ حقدار ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ کی قسم میں ان کا امیر اسے بناؤں گا جس نے دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہی تھی۔ چنانچہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا اور انہیں اپنے لشکر کے بارے میں ہدایات دیں۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو عبیدہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شہید ہو جانے کی اور فارس والوں کے آل کسرا میں سے کسی ایک آدمی پر مجتمع ہو جانے کی خبر ملی تو انہوں نے مہاجرین اور انصار میں جہاد کا اعلان کرایا کہ سب مدینہ سے باہر سرار مقام پر جمع ہو جائیں، اور پھر حضرت عمر مدینہ سے چل کر سرار مقام پر پہنچ گئے اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کو مقام اوس تک جانے کے لیے آگے بھیج دیا، اور لشکر کے میمنہ پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اور میسرہ پر حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کو مقرر فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر فرمایا، اور لوگوں سے اپنے فارس جانے کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ تمام لوگوں نے فارس جانے کا مشورہ دیا، اور سرار پہنچنے سے پہلے انہوں نے اس بارے میں کوئی مشورہ نہ کیا۔ اتنے میں حضرت طلحہ بھی اوس مقام سے واپس آ گئے اور پھر اہل شورا سے مشورہ فرمایا۔ حضرت طلحہ نے بھی عام لوگوں کی طرح فارس جانے کی رائے دی، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فارس جانے سے روکنے والوں میں تھے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ اس دن سے پہلے اور نہ اس دن کے بعد کسی پر اپنے ماں باپ کو قربان کرنے کے الفاظ کہے، بس اس دن حضرت عمر کے بارے میں یہ الفاظ کہے۔ چنانچہ میں نے کہا، اے امیر المومنین، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا یہ کام میرے حوالے کر دیں اور خود مدینہ ٹھہر جائیں اور لشکر کو روانہ کریں۔ میں نے آج تک یہی دیکھا ہے کہ ہمیشہ اللہ کا فیصلہ آپ کے لشکروں کے حق میں ہوتا ہے، لیکن آپ کے لشکر کو شکست ہو جانا خود آپ کے شکست کھا جانے کی طرح نقصان دہ نہیں ہے، کیونکہ اگر شروع ہی میں آپ شہید ہو گئے یا آپ کو شکست ہو گئی تو مجھے ڈر ہے کہ مسلمان ہمیشہ